بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج استاد محترم حجت الاسلام مولانا ابن حیدر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع موجود ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا کہ آن لائن بھی بہت سے سامعین و ناظرین ان کی اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً ابن حیدر صاحب کی شخصیت ایک بلند و بالا عرف و اعلیٰ شخصیت تھی۔ وہ کہا گیا ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ علم کی اتنی اہمیت، اتنی عظمت، اتنی رفعت جس کے لیے اقوال معصومین بے انتہا موجود ہیں۔ خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ شعر کہ رضینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اس جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم رکھا ہے اور جہال کے لیے مال رکھا ہے۔ گویا علم کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولا نے یہ بتایا کہ اگر دنیا میں کوئی دولت ہے تو وہ دولت علم ہے۔ دولت علم کے مقابلے دنیاوی دولتیں ہیچ ہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی بل گیٹس بن جائے، کوئی کتنا بڑا بھی دولت مند بن جائے، لیکن کسی عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عالم کی موت ہوتی ہے تو عالم کی موت کہی جاتی ہے۔ مولانا ابن حیدر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اتنی بلند و بالا ہے۔ تاثرات پیش کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ یقیناً ایک استاد کی ترہیم کی مجلس میں ایک شاگرد کو جب تاثرات پیش کرنا ہوتے ہیں تو اس کے قلب کی، اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے یہ میں محسوس کر سکتا ہوں۔ جامعہ ناظمیہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے علم کی تقسیم ہوتی۔ کچھ عرصہ میرا 6-7 سال کا جامعہ ناظمیہ میں گزرا اور میرے سامنے ایسے چہرے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جو میں ناظمیہ میں تھا اس وقت موجود تھے۔ ابن حیدر صاحب کا جو انداز تھا، جیسا کہ ابھی حکم یہاں ذکر ہوا ہے کہ ابن حیدر صاحب اندلیب خطابت، بلبل ہند، سب کچھ کہا جائے، میں کہوں گا کہ قدیم لکھنؤ کی لسانی تہذیب و تنظیم کی امانت دار کوئی شخصیت تھی تو وہ ابن حیدر صاحب کی تھی کہ انہوں نے اس زبان کو اپنے اندر وہ امانت کے طور پہ رکھ لیا تھا کہ جہاں وہ زبان کھلتی تھی وہ لوگوں کے دل پہ ایسا اثر کرتی تھی۔ اردو زبان کے لیے کہا گیا ہے کہ بڑی شیریں زبان ہے، بہت ہی شہد پائی جاتی ہے اس میں۔ جب ابن حیدر صاحب بولتے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا لہجہ ہوتا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں بہت تفصیل سے ان کے شخصیت پر کوئی گفتگو کر سکوں، لیکن ان کا جو لہجہ تھا، ان کے ہاں جو اردو زبان تھی، وہ زبان ہر ایک اپنے اعتبار سے اردو زبان بولتا ہے، لیکن ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک لفظ سے کانوں میں شہد گھول گیا۔ وہ کون تھا کہ جو اردو زبان بول گیا؟ یقیناً جو زبان وہ بولتے تھے وہ زبان ایسی تھی لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے سماعتوں میں شہد بن کے اتر جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پورا ہندوستان اگر زبان کے اعتبار سے، لسان کے اعتبار سے کسی کو یاد کرتا ہے تو ابن حیدر صاحب کو آج کے دور میں ان کو یاد کرتا ہے، اور اتنا بڑا مجمع جمع ہے۔ ان کی جو انداز تھا وہ ہر ایک کو یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ پڑھاتے تھے۔ ہمارے جو طالب علم، ہمارے ساتھی ہیں یا جو اب نئے طالب علم ہیں، انہوں نے تو صرف کہانیاں سنی ہوں گی، جب کچھ دن ہو سکتا پڑھا انہیں۔ ان سے پڑھنے کا جو انداز تھا، یقیناً ہم طالب علموں کو اگر گفتگو کا کوئی سلیقہ آیا تو شاید ان کی ذات کے ہم ان کے مرہون منت ہیں کہ جو انہوں نے تعلیم دی، ان کے سامنے زانو ادب جو طے کیا، وہی وجہ تھی کہ ہم آج کسی مجمع میں بولنے کے قابل ہو گئے۔
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ یونیورسٹی کی تعلیم تو الگ ہے، لیکن جو ابتدائی بنیادی تعلیم ہوتی ہے وہی آخر تک باقی رہتی ہے، اور بنیادی تعلیم جب ہمارا شعور ابتدائی تعلیم کے بعد شعور بیدار ہوا تو اس شعور پہ سائیکل کرنے کا کام جن اساتذہ کو ملا تھا وہ جناب مولانا ابن حیدر صاحب تھے، مولانا شاکر صاحب تھے، مولانا شہنشاہ صاحب تھے۔ ان اساتذہ نے ہم لوگوں کی شخصیت کو سنوارا، نکھارا کہ کہیں ہم بولنے قابل ہو گئے۔ اتنی بلند و بالا اور عرف و اعلیٰ شخصیت، ایک عالم کی شخصیت کہ جس کو یاد کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع موجود ہے، ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً دنیا میں کسی کو باقی نہیں رہنا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں نہ رہا ہو، لیکن ہر سفری کا اسباب تو لٹ جاتا ہے، لیکن کچھ سفری ایسے ہوتے کہ ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ بعد میں دنیا انہی کے نقش پا پہ چل کے آگے اپنی شخصیت کو سنوارتی ہے۔ مولانا ابن حیدر صاحب کی شخصیت انہی علماء میں تھی کہ جن کے نقش پا پہ چل کے لوگ اپنی شخصیتوں کو سنوارتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا نے ابھی ذکر کیا کہ علماء کو شفاعت کا بھی حق حاصل، وہ شفاعت بھی کریں گے، اور خود معصوم کی حدیث بھی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح، یقیناً انبیاء بنی اسرائیل کو لوگوں کی شفاعت کا حق حاصل ہے، اور خود رسول کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ علماء بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ابن حیدر صاحب ایک ایسی آفاقی شخصیت تھی کہ چاہے وہ علم حدیث ہو یا علم کلام ہو، علم بیان ہو، تفسیر ہو یا انشاء و ادب ہو، ہر چیز، اگرچہ ہم لوگوں کو تو وہ انشاء اور ادب پڑھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو طالب علم جس گوشے سے بھی ان کے سامنے سوال لے کے آتا تھا، چاہے وہ فقہ کا ہو، چاہے وہ تفسیر کا ہو، چاہے وہ علم کلام کا ہو یا علم بیان کا ہو، ہر کلام جو بھی جس نے بھی سوال کیا اس طالب علم کو تشفی بخش جواب دینا، یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے جو ابن حیدر صاحب کے اندر موجود تھی۔ اس کے گواہ وہ طالب علم ہیں جو جامعہ ناظمیہ میں اس وقت پڑھتے تھے، اور اس وقت پڑھتے تھے، آج وہ عالم بن کے دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے سکھائے ہوئے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور خود مولانا ابن حیدر صاحب نے جس طرح علوم اہل بیت کی تبلیغ و تشریح کی ہے، یقیناً ان کی روح کو آج جب ان کی روح کو وہ مقام حاصل ہوا ہوگا، کیونکہ اہل بیت کے علوم کو پھیلانا، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ اتنا عظیم کام ہے، کیونکہ حقیقت میں علم تو وہی ہے جو علوم اہل بیت ہے، کیونکہ وہ علم رسول اللہ سے آیا ہے، اور رسول اللہ کو خود اللہ نے علم دیا ہے۔ تو حقیقی دولت جو ہے وہ علم کی دولت ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ مولانا ابن حیدر صاحب کی اس روح کو وہ مقام، وہ درجات ایسے بلند حاصل ہوں کہ جس کو دیکھ کے، جس کو سن کر ہر آدمی محسوس کرے، ہر شخص علم کی جانب آگے بڑھے، علم کے حصول کی جانب آگے بڑھے، کیونکہ دولت کی کوئی وقت نہیں ہے، وقت ہے تو علم کی۔ شکریہ۔